الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ الضحیٰ کی آیت 7 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پاک طینت، پاک طبیعت اور صاف شفاف مزاج رکھتے ہیں. ان کی طبیعت ہدایت کے سوا اور خیر و بھلائی کے سوا کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتی، اور ان کی طبیعت میں اتنی نظافت اور نزاکت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور حضرت کی تو بڑی اونچی شان ہے. ہمارے اولیاء کرام، مومنین کاملین، آپ میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صوم صلاۃ دین کے پابند ہیں. ان کو بھی دوسروں کو دیکھ کر کے جو لوگ شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں گھٹن اور کڑھن ہوتی ہے. تو حضور کا تو بہت اونچا مقام ہے. تو یہ جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ گمراہ نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم لوگوں کے احوال کو دیکھ کر کے گویا کہ بیزار تھے. اللہ رب العزت نے آپ کی اس بیزاری کو دیکھ کر کے، لیکن حل کیا ہے، روشنی کیا ہے، تفصیل اس کی معلوم نہیں تھی. تو گویا کہ نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے حضرت کو عطا کر دیا، اور نبوت کے تاج عطا کرنے کے بعد قرآن جیسی دستوری رشد و ہدایت کی کتاب عطا کر دی کہ جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے، اور انسان بالکل نکھر جاتا ہے، نتھر جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. اب ذرا دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں مفسرین. بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید اور عشق الہی کا چشمہ ابل رہا تھا. علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے، اور قلب اطہر میں اللہ واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا. عشق الہی کی آگ سینے مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی. رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا، یعنی اللہ نے ڈال دیا تھا. جتنا کسی انسان کو پوری دنیا کے ملے گا تنہا اللہ نے رسول اللہ کو عطا کر دیا. اندر ہی اندر جوش مارتا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی. اس جوش طلب اور فرد محبت میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار اور سرگرداں پھرتے، اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے. اکیلے چلے جاتے، بلبلاتے، روتے کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے دنیا. آپ بھی کبھی تنہائی میں امت کے لیے رویا کیجیے.
اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ کیا پیاری تحریر ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ ہم سب کو پہنچا دے، اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ نے کھول دی الحمدللہ۔ پھر دین حق نازل فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اللہ اس نور سے ہم سب کو ہدایت دے۔ جی یہاں ضالن کے معنی کرتے وقت سورہ یوسف کی آیت قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں نے تفصیل بتا دی آپ کو۔ ووجدک ضالا فہدی، لفظ ضال کے معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف بے خبر کے بھی۔ یہاں دوسرے معنی ہی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہیہ کے احکام و علوم سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرما دی۔ تو گویا کہ آپ کو جو لوگوں کو دیکھ کر کے طبیعت میں گرانی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، اللہ نے قرآن جب نازل کیا تو ہر مشکل سے بچنے کا راستہ بتا دیا، ہر گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ بتا دیا، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت نے اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ حقوق اللہ ہے تو اللہ سے توبہ کرو، حقوق العباد ہے تو بندے سے معافی مانگو یا بندے کا حق ادا کر دو، زبان کو پاک رکھو، دل کو صاف اور کینے سے سینہ کو پاک رکھو، آنکھ کو بد نگاہی سے بچاؤ، نہ غلط بولو اور نہ غلط سوچو، بدگمانی اور پھر بد کلامی۔ کیا؟ بدگمانی، کسی بھی انسان سے پہلے بدگمانی ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتی؟ بد کلامی۔ تو قرآن نے پورے شریعت کو واضح کر دیا، تو گویا کہ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تفصیلی اللہ نے اپنی رضا کا راستہ بتلایا اور کہا یہی راستہ ہے، آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر وہاں آئے گی، کہاں؟ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، وہاں بھی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور ہم سب کو نور ہدایت عطا فرما کے ہماری طبیعت کو پاک اور صاف کر دے۔ کس کو میں بول رہا ہوں؟ طبیعت کو، سوچ کو، ارادہ کو، خیال کو، اس کو پاک کیجئے۔ اللہ ہم سب کو پاکی عطا فرمائے۔ بس سبحان اللہ و بحمدہ۔